نشہ کرنا تو بہت واضح چوائس نہیں ہوتی کسی ریکورنگ پیشنٹ کے لیے، لیکن ایک چیز واضح چوائس ہوتی ہے کہ وہ اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالتا ہے. کیا وہ علاج کی طرف جھکتا ہے یا وہ علاج کی طرف نہیں جھکتا. 2 کلومیٹر کی دوڑ میں حصہ لینا ہو اور آپ نے کوئی ریکارڈ بریک کرنا ہو یا کوئی کم سے کم معیار اچیو کرنا ہو تو آپ کب تک کوشش کریں گے؟ پریکٹس کب تک کریں گے؟ جب تک آپ کا گول اچیو نہ ہو جائے. تو یہی اصول بیماریوں کی ریکوری میں کیوں نہیں اپلائی ہو سکتا؟ یا آلٹرنیٹیولی جیسے آپ نے بات کی، کیا ہم ویل کو ری انوینٹ کر سکتے ہیں ریکوری کا کوئی نیا طریقہ؟ کیونکہ اس میں بڑی خرابیاں ہیں. جیسے اگر ہمیں صاحب یا کوئی بھی ریکورنگ جینٹلمین یہ مشورہ دیتا ہے کہ سر اس دفعہ تسی میرے طریقے نال چل کے دیکھو، تسی اس دفعہ نہ، اگر ہم اسے ری انوینٹ کریں تو کیا ہوگا؟ ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. میں نے نہ ایسا دیکھا، نہ سنا، نہ پڑھا، نہ مجھے کسی ٹیچر نے بتایا. ایڈکشن ٹریٹمنٹ کے کچھ فنڈامنٹلز ہیں، ان فنڈامنٹلز کو ماننا پڑتا ہے، اور ایڈکشن ٹریٹمنٹ میں ماننا ہی بہت بڑا چیلنج ہے. ایڈکشن ٹریٹمنٹ میں اصل چیلنج یہ نہیں ہے کہ نشہ چھوڑنا ہے. نشہ تو لوگ کبھی ڈاکٹروں کی مدد سے، کبھی ڈاکٹروں کی مدد کے بغیر، کبھی اور جیسے بھی طریقوں کو امپلائی کر کے اچھے یا کم اچھے یا آسان یا مشکل نشہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ایڈکشن ٹریٹمنٹ کا جو نمبر 1 چیلنج ہے وہ نشہ چھوڑے رکھنا ہے. ویسے ریلیپس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ریکوری یا ٹریٹمنٹ یا مینجمنٹ پروگرام میں کوئی کمی ہے. کمی سے مراد یہ نہیں ہے خامیاں ہیں، کمی سے مراد ہے کہ something else was needed to be done in addition to the present management plan. اگر کسی کے سٹینڈز کے بارے میں یہ واضح انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ لگائے ہی اس لیے گئے ہیں so as to increase the likelihood of a drug free life for a couple of more weeks تا وقتے کہ وہ بندہ کچھ نہ کچھ اپنی کریونگز کو مینیج کر سکے، تو پھر تو ان سٹینڈز کو نہیں چھوڑنا چاہیے فار دا ٹائم بینگ. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پر میری آپ کی بات سننے کے بعد انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ کہیں آپ کا خیال ایسا ہے جو پیشنٹ بار بار ریلیپس سے گزرے. دیکھیں ریلیپس ہونے کے لیے ریکوری میں جانا ضروری ہے. اگر کوئی ریکوری میں نہیں گیا تو وہ ریلیپس ہو نہیں سکتا، وہ تو ریلیپس میں پہلے ہی ہے. آپ ریلیپس کسے سمجھتے ہیں؟ ریکوری کسے کہتے ہیں؟ کہیں آپ ریکوری کو نشہ چھوڑنے یا ایبسٹیننس کے ساتھ کنفیوز تو نہیں کرے؟ نہیں، نشہ چھوڑنے کا نام ہے ایبسٹیننس یا ڈرائی ہونا یا نشے سے پاک ہونا. ریکوری کا مطلب ہے ایک ایسا مزاج اور ایک ایسی کچھ ایسی طبیعت اور شخصیت جس کے بعد انسان ریکور کر سکے. جیسے اخلاق اچھا کر لیں، جیسے لڑتے بھڑتے نہ پھریں، جیسے مشورے دینا چھوڑ دیں، رول ریورسل سے تو جان چھڑا لینا، جیسے بالکل اپنے ابا جی، اپنی امی اور اپنے ڈاکٹرز کو مشورے نہیں دینا، بالکل نہیں دینے. دس از اے لیتھل مسٹیک ان ایڈکشن اینڈ اٹس ٹریٹمنٹ. ویسے باقی بیماریوں میں بھی ہوتا ہے، یعنی جو پیشنٹ اپنے ڈاکٹرز کو زج کرتے ہیں یا قائل کرتے ہیں. فار انسٹنس اگر کوئی ڈائبیٹک ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے انسولین لگانی ہے، لیکن آپ ایسا کریں مجھے کوئی گولی لکھ دیں. تو اب یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اب یہ کیا ہے؟ لیکن ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ٹریٹمنٹ کے لیے ایک ٹریٹمنٹ پروفیشنل ہوتا ہے جس کی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے، جس کا کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے، جس کے کوئی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ یا ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے. وہ بات سن سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ بات سنیں گے، علامات کو دیکھیں گے تو اچھی خدمت کریں گے ڈاکٹر صاحبان. لیکن کیا ڈاکٹر صاحبان کو ہم مشورے دے سکتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے کر لیں؟ اگر کریں گے تو کچھ قیمتی وقت مزید گزر جائے گا، بیماری اس وقت میں اور بھی شدید ہونے کا خدشہ ہے. ہمیں ریکوری کو ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو ری انوینٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی چیلنج ہے اصل. اپنے آپ کو ری انوینٹ کرنا بہت مشکل ہے. اگر مجھے سالوں سے یہ عادت ہے کہ جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں لائن وہیں سے شروع ہوتی ہے تو پھر فساد ہی ہوگا. آپ نے وہ دیکھا ہوا ہے
جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں لائن وہیں سے شروع ہوتی. یہ سلمان خان سے پہلے ایک سلمان خان ہوتے تھے, امیتابھ دا اینگری ینگ مین, جو پہلی دفعہ بالی ووڈ میں کسی کے لیے ٹرم یوز ہوئی تھی اینگری ینگ مین, وہ تھے امیتابھ. تو اس میں آپ دیکھیں پیچھے میوزک بھی ایسا ہے اور اس کے چہرے پہ تاثرات بھی ایسے ہیں اور ڈائلاگ ڈیلیوری بھی ایسی ہے کہ اسے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے. یہ ہمارے جتنے بھی برے رویے ہوتے ہیں نا, وہ ہمیں تو جب ہم انہیں ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں برے نہیں لگتے, ہم ان کی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن یا کوئی نہ کوئی اپنے ذہن میں اس کی وجہ تلاش لیتے ہیں, ریشنلائز کر لیتے ہیں. ریکوری کوئی سنسکرت لینگویج نہیں ہے جو ہم نے سیکھنی ہے. اس میں یہی چیلنج ہے کہ جب رائٹ جگہ سے آپ کو کہا جائے کہ ایسے کر لیجئے تو ویسے کر لیں. اگر آپ نے یہ مشکل کے 2 کراس کر لیا تو آپ کا علاج بہت آسان ہو جائے گا. لیکن میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ آپ کو دقت کا سامنا ہے, آپ کے اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں جو آپ کو مجبور کرتی ہیں کہ آپ مجھے کہیں کہ نہیں ادھر نہیں انج تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا نہیں, جس طرح میں تمہیں ریکویسٹ کر رہا ہوں اس طرح ہی کر لو. آپ اگر صحیح جگہ پر بات ماننے کا آپ نے اپنے اندر لچک پیدا نہیں نہ کی تو ریکوری کے نام پر بہت کچھ دوسری چیزیں ہوں گی جو ریکوری نہیں ہوں گی. لیکن آپ کے امی ابو فار دیٹ میٹر, کاش وہ بھی یہاں پہ موجود ہوتے, بہت شکر گزار ہوں گے. پتہ کیوں شکر گزار ہوں گے؟ کیونکہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, وہ بہت پریشان رہتے تھے کہ آپ نشہ کیسے چھوڑیں گے. تو جب آپ نے نشے کو چھوڑا تو وہ شکر گزاری سے بھر گئے لبالب. بھائی یہ بڑی انٹرسٹنگ بیہیورل پرابلمز ہیں. دیکھیں اگر گھر میں کوئی بچہ یا کوئی فیملی ممبر ہمارے سلام کا جواب نہ دیتا ہو تو وہ جس دن ہمیں صحیح طریقے سے مل لینا تو ہمیں لگتا ہے کہ آج کمال ہو گیا, حالانکہ جو انہوں نے کیا یہ ان کی ڈیوٹی تھی ان دا فرسٹ پلیس. جیسے ہمارا فرض ہے کہ ہم دوسروں کی اور قریبی عزیزوں, رشتہ داروں, فیملی ممبرز کی عزت کریں, اس طرح ہمارے فیملی ممبرز کا بھی تو فرض ہے نا کہ وہ ہمارے ساتھ بھی عزت سے پیش آئیں. لیکن یہ جو موڈ ڈس آرڈرز ہیں نا بھائی, یہ جو موڈ ڈس آرڈرز ہیں نا, اس میں ایسی بیہیورل ہینڈلنگ ہوتی ہے کسی جینٹل مین کی طرف سے کہ پہلے تو یہ لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں ان کے ساتھ مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا, اور وہی جینٹل مین اگر تھوڑا سا ہنس کے دکھا دینا تو لگتا ہے کہ بس کام ہونے والا ہے. بالکل نہیں ہوتے, بالکل نہیں ہوتے. دیکھیں آپ لوگ اپنی ریکوری میں بہت شاندار اور اخلاق اور اچھے رویے کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں نا, لیکن اتنا زبردست اور ٹاپ آف دا لائن پریزنٹیشن کے باوجود آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کے لیے ایک سیٹ سے اٹھ کے دوسری سیٹ پہ جانا لانا ہے جوئے شیر کا. یعنی میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اتنا زبردست اور شاندار ہمارے ساتھ آپ سلوک کرتے ہیں, میں اس کے لیے آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, آئی ایم گریٹفل. لیکن اتنا شاندار ہونے کے باوجود بھی اگر آپ سے چھوٹی سی فرمائش ہم کر دیں نا تو آپ کو کبھی لگتا ہے او یار کیا کہہ دیے. میں کوئی تانا طنز نہیں کر رہا, میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ریکوری کہتے کسے ہیں. ریکوری اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں آپ سے رائٹ فلی, میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایبسٹین کرنے کے بعد آپ ڈیفائنٹ ہیں نا, آپ ہر بات کے جواب میں کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے کر لیں, تو آپ مشکل میں ہیں. پھر آپ کے لیے ریکوری کی جرنی بہت غیر ضروری طور پہ مشکل ہے. میں آپ کو بہت سی چیزیں ایسی بتا سکتا ہوں جس سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی بات مانیں یا نہ مانیں. اگر جائز ہے تو مان لیں, اگر شرعن یا قانوناً صحیح ہے تو مان لیں, اگر صحیح جگہ سے بات کی جا رہی ہے, جو مجاز ہیں بات کرنے کے تو ان کی بات مان لیں. بھائی نے بڑی اہم بات کر دی ہے, بھائی سمجھ کا کچھ کر لیں نا, کیونکہ موڈ ڈس آرڈرز میں یہ بھی پرابلم ہے نا, لگتا ہے کہ میرے جیسا سمجھدار کوئی ہے نہیں, حالانکہ سمجھ بہت افیکٹ ہو چکی ہوتی ہے. یہ اگر سمجھ لیا جائے تو کتنی آسانی پیدا ہو جائے گی. اچھا سائیکائٹرک النیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے, یہ جو دماغ کے ہونے والے ہم انسانوں کی بیماریاں ہیں, اس میں کوئی پھوڑا پھنسی گلٹی ہڈی پٹھا
یہ تو نہیں نا خراب ہوتے, اس میں سوچوں کی خرابی ہوتی ہے نا, اس میں سمجھ بوجھ کی, ڈیسیجن میکنگ ایبلٹی کی, انہی چیزوں کی خرابی ہوتی ہے نا, اور کیا ہوتا ہے. میں آپ چاہیں مجھے اجازت دیں تو میں سمجھا دیتا ہوں, اس کی وجہ بتاتا ہوں. آپ وڈرال سے گزر رہے ہیں, آپ ڈی ٹاکسیفیکیشن سے گزر رہے ہیں, تو اس طرح کی آپ معاملات سے گزر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ آپ جلد صحت یاب ہو جائیں گے. لیکن کیا اس ایمان پر کوئی کام ہو سکتا ہے, یا اس عقیدے پر کہ نشے سے مجھے کچھ فائدہ ہوگا یا نشے سے مجھے کچھ مزہ آئے گا؟ کیونکہ یہ نشے کی بیماری کا بہت بڑی مصیبت ہے. اس جینٹل مین یا اس سسٹم کو یہی لگتا ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے یا مزہ مل رہا ہے, حالانکہ کوئی نہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے نہ مزہ مل رہا ہوتا ہے. اگر آپ کو کبھی نشے کے مریضوں کو انڈر انفلوئنس دیکھنے کا موقع ملے تو آپ حیران ہوں گے کہ ان کا چہرہ تک سیدھا نہیں ہوتا, چہرہ بھی ٹیڑھا میڑھا ہو چکا ہوتا ہے. یعنی جب کوئی نشہ کر رہا ہوتا ہے, آپ نے کبھی اسٹریٹ ایڈکٹس کو دیکھا ہے کہ نشہ کرنے کے بعد وہ کیسے جھول جھال رہے ہوتے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, کدی اگے کدی پیچھے کدی. وہ پاگل پن ہے, اس کو سمجھ لیں. وہ مزہ جس پر دنیا ہنسے اور لوگ کوئی غصے سے, کوئی نفرت سے, کوئی تانے سے, کوئی طنز کی نظر سے دیکھ رہا ہو, اور جو بندہ سمجھے کہ یہ مزہ ہے تو اس بندے کو اپنی سوچ پر غور کرنا چاہیے نا, وہ مزہ کہاں سے آ گیا؟ اگر دنیا میں ہمارا کوئی ہمیں غصے سے دیکھ رہا ہے, کوئی مایوس ہے, کوئی کچھ کسی نظر سے دیکھ رہا ہے, تو وہ مزہ کاہے کا ہوگا؟ دیکھیں, اگر ہم کسی مزے کی کیفیت سے گزر رہے ہوں تو ہماری طرف کوئی نفرت کی نگاہ سے تو نہیں دیکھے گا, کوئی برا تو نہیں سمجھے گا. لیکن اگر آپ کسی اسٹریٹ ایڈکٹ کو دیکھیں جو جھول جھال رہا ہے, جو کہ گرا پڑا ہے, تو اب یہ کیا مزہ ہے؟ دیکھیں, اگر ہمارا دماغ ایسے سوچتا ہے تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ میری مزے کی ڈیفینیشن کو کیا ہو گیا؟ میں نے کھجل ہونے کا نام اور تکلیفیں اٹھانے کا نام مزہ رکھ دیا. یہی تو نشے کا مرض ہے. جب نشہ اور نشے کی زندگی گزارنے کے بعد بھی زندگی پر بس نہ چلے, کوئی گرپ اسٹیبلش نہ ہو, الٹا لڑائی جھگڑا فساد رہے, ویرانی رہے, تو اسی کو تو نشے کی بیماری کہتے ہیں. اچھا, وہ کوئی ڈپریشن کم نہیں ہو رہا ہوتا, لگ رہا ہوتا ہے یہ ایک ایلوژن ہے نا. نشے کے مرض میں کسی مریض کو یہ ایلوژن ہوتی ہے کہ نشہ کرنے کے بعد اس کی تکلیفیں کم ہو جائیں گی, اسے یہی لگتا ہے. ایموشنل پین بھی کوئی گھٹ نہیں ہوتی. نشہ کر کے نا لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں, حالانکہ نشے کا مریض نشہ کر کے بہتر انسان بنتا ہے کیا؟ اس کی اسپرچول, مینٹل, ایموشنل ویل بینگ بہتر ہوتی ہے, یا وہ لڑتا جھگڑتا ہے, دروازے کو ٹھڈے مارتا ہے, گاڑی ٹکرا دیتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا. تو یہی نشے کا مرض ہے. اب اگر اسے لگ رہا ہے کہ میں بہت مزے میں ہوں, تو یہ تو دماغ کی اور سوچوں کی خرابی ہے نا. یہ جو چیزوں کو نہ دیکھ سکنا ہے وہ مزے میں بالکل نہیں ہے, پر اسے دکھائی نہیں دے رہا. اسی لیے اسے چاہیے کہ دوسرے لوگوں کی آنکھوں سے, دوسرے لوگوں کے پرسپیکٹو سے اپنی زندگی کو دیکھے, کیونکہ اس کی نظر کمزور ہو چکی ہے. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر, ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر, کل شام آپ ہی نے تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. نشے کے مرض میں لگتا ہے کہ جتنا مجھے پتہ چلتا ہے نا تو انو کی پتہ ہوئے. باقاعدہ اپنے ڈاکٹر صاحبان کو یہ بتایا جاتا ہے, بلکہ کئی دفعہ تو یہ بھی کہا جاتا ہے, اس بات پر حیرت کا اظہار کیا جاتا ہے یا یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اتنا نہیں پتا آپ نے کون سا نشہ کیا ہے.
دیکھیں یہ بہت بڑی فینٹیسی ہے، ہم لوگوں کو نا بہت کم وقت کے لیے دیکھتے ہیں اور اس وقت میں وہ اپنے آپ کو اچھا پریزنٹ کر دیتے ہیں زور زار لگا کے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں جو نشہ ہے وہ کوئی مرغ جو ہے نا مرغ مسلم ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ان فینٹیسی سے باہر نکلیں. یوزرز کم کھجل ہوتے ہیں، ایڈکٹس بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، لیکن یہ کہ کسی کی قسمت میں نشہ کرنے کے بعد خوشیوں کی بارش ہونے لگتی ہے، ایسا کہیں نہیں. وہ اپنے انداز میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں، لیکن ایڈکشن کے بعد تو آل ہیل بریکس لوز نا. پھر تو کوئی بند نہیں بچتا، کوئی سیفٹی میجرز کام نہیں آتے، اور بہت مشکل سے کوئی اس بات پہ راضی ہوتا ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو دوبارہ اس کا عقیدہ بدل سکتا ہے. یعنی عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ نشے سے میں اور میری زندگی بہتر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بہتر نہیں ہوتے. بہت کوشش کرنے کے بعد جب لوگ اپنے اس عقیدے کو بدلتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد ان کا عقیدہ دوبارہ ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے، جسے ریلیپس کہتے ہیں، عقیدے کے بدل جانے کو. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایڈکشن اور موڈ ڈس آرڈرز میں بہت ایروگنس ہوتی ہے. سب سے پہلے تو یہ لگتا ہے کہ مجھ پر جو نارمل کورس آف ریکوری ہے، یعنی اپنے علاج کو اٹینڈ کرنا، وہ اپلائی ہی نہیں ہوتا. میں اسے ایک مختلف انداز میں کر سکتا ہوں، اور اگر میں کچھ دوسرے معاملات میں، جیسے زندگی کے دوسرے اہم معاملات ہوتے ہیں، کام کاج، کاروبار، تعلیم، عزیز، رشتہ داری، ان چیزوں میں کامیابی حاصل کر لوں تو نشے کی بیماری تو کوئی خاص مسئلہ ہے ہی نہیں. یعنی پہلے تو یہ سمجھنا کہ نشے کی بیماری کوئی خاص مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ تو جب چاہوں میں حل کر سکتا ہوں. وہ جینٹل مین کہہ رہا ہوتا ہے جو نشے کے سامنے پوری طرح بے بس ہوتا ہے. کہ اس معاملے کو کیسے ٹیکل کیا جائے کہ ایک بندے کی بلیویبلٹی فیکٹر بہت ہائی ہے، اس بندے کی پرسویسو سکلز بھی بہت ہائی ہیں، یعنی وہ ہمیں جانتے بوجھتے ہوئے اپنی مرضی کے ایسا نہیں ہے کہ وہ ہیروئن کو برا سمجھتے ہیں. آئندہ وہ کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں تو فائدہ ہوگا، لیکن ایکچولی وہ ہیروئن کو اچھا سمجھا کرتے تھے. آپ کے خیال میں جو لوگ ہیروئن یا آئس یا چرس یا ہیش یا جو بھی نشے استعمال کرتے ہیں، نشے کی بیماری میں بھی پھنس جاتے ہیں، کیا انہیں نشہ برا لگتا ہے؟ کیا وہ ہیروئن استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہیروئن کو برا سمجھتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. یار وہ تو میں نے تو کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ پیشنٹ کوئی بیچارہ بجھا بیٹھا ہے، پریشان ہے، اداس ہے، اور گفتگو میں کہیں چرس یا ہیروئن کا ورڈ ہم نے کہا ہے تو چہرے کھل اٹھے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ وہ برا سمجھتے تھے. نہیں، برا نہیں سمجھتے تھے. ویسے میں چاہتا بھی نہیں کہ وہ اس طرح کی بڑی سا کام کریں، ہیروئن کو برا سمجھیں، کیونکہ ان کا مسئلہ تو ایک میڈیکل پرابلم ہے نا. انہیں ہیروئن راس نہیں ہے، انہیں ہیروئن کرنے کی سوچیں آتی ہیں، ان سوچوں میں بھی خرابی ہے، اور اگر وہ ہیروئن کر لیں تو خرابی اور بھی بڑھ جاتی ہے. حد ہو گئی. یعنی جب آپ دنیا میں ٹرانزیکشن کرتے ہیں، کوئی 500 کی چیز خریدتے ہیں اور 1000 روپے کا نوٹ دیتے ہیں، تو پھر 500 واپس ملتے ہیں یا اگلا تو 1000 ہی واپس کر دیتا ہے. تو یہی تو ہے. پر آپ اپنی سوچ کو ذرا ایگزامن کریں. آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ نے پوائنٹ سپینڈ کر لیے تو پھر وہ کم کیوں ہوئے؟ وہ نیگیٹو نہیں ہے، آپ سپینڈ کر چکے ہیں. اس کا فقط آپ کو یہ سکھانا مقصد ہے کہ آپ کچھ ایسی نئی بیہیویئرز یا عادات کو اسٹیبلش کر لیں جو آپ کو کرنی چاہیے. لیکن یہ مجھے آج پہلی دفعہ اس چیز کا ایکسپیرئنس ہوا ہے کہ آپ کے لیے یہ سمجھنا ماننا بھی مشکل ہے کہ جے پوائنٹ سپینڈ کر لو تو وہ کٹ کیوں ہوندے ہیں. لیکن کیا آپ نئے پوائنٹس بھی آپ کو ملتے ہیں؟ اچھا، کیا علاج کے لیے دل کو راضی کیا؟ اپنے دل سے بات کرتے ہیں؟ امی ابو سے کیا بات چیت ہوتی ہے؟ کہیں ایسی باتیں تو نہیں ہوتی جیسے آپ کہہ رہے ہوں کہ اگر میں 100 ڈیز سے پہلے ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ نیگوسیشن ہوتی ہے جس میں دراصل فیملی ممبرز آف ریکورنگ پیشنٹ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جو ٹھیک ہونے کا کام ہے یہ کتنی دیر میں مکمل ہونا چاہیے؟ انڈور میں 100 ڈیز میں، فار دیٹ میٹر. اچھا، انڈور میں تو صرف
ٹھیک ہونے یعنی صحت یاب ہونے کے پروسیسز کو سٹارٹ کیا جاتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتے ہیں، وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر انڈور کے بعد ایک آؤٹ ڈور بھی ہوتا ہے. لیکن آپ کی فیملی میٹنگز کیسی ہوتی ہیں اس بارے میں مجھے کچھ بتائیں، سنس مجھے آبزرو میں تو نہیں کرتا ہوں. آپ کا ورسٹ ڈیسیجن یہ نہیں تھا، آپ کا ورسٹ ڈیسیجن میری رائے میں بات نہ ماننا تھا. اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو ٹیل اینڈ شیئر اے گڈ نیوز ود یو. اگر آپ بات ماننا شروع کر دیں پیرنٹس کی تو آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. لیکن شروع میں یہ پروسیس آپ کو بہت ایلین لگے گا، بہت اوپرا آپ کو محسوس ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کچھ عرصے آپ نے بات کو نہیں مانا. تو جب آپ اس پروسیس کو ری سٹارٹ کریں گے تو شروع میں آپ کو یو ول فیل alienation, you will feel alienated, but let it not dampen the spirit of recovery. And the spirit of recovery is compliance. One component of recovery is compliance. اگر آپ بات مان لیں رائٹ فورم کی، امی ابو کی یا ڈاکٹر صاحبان کی یا علاج کرنے والوں کی، تو آپ کے لیے بہت آسانی پیدا ہو جائے گی. بات مان لیں. ایکسیپٹنس کا پروسیس تو چلیں آپ کرتے ہی رہیں، لیکن بات مان لیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بات مانتے ہوئے آپ کی جو پہلے کا بیہیورل سارا پیٹرن تھا نا، وہ آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ بات نہ مانیں. اور اسی کو السٹریٹ کرنے کے لیے 2 آف آور ویری گڈ فرینڈس ابھی ہم نے آبزرو کیا کہ صرف جگہ تبدیل کرنے کی بات کو مانتے ہوئے کتنی مشکل پیش آتی ہے. اسی لیے بھی ہم آپ سے ٹائم اینڈ اگین یہ کہتے ہیں کہ بات ماننے کا رجحان پیدا کریں. اس سے آپ کو بہت سی پریشانیوں سے نجات ملے گی. بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ریکوری کے کام کو کیے بغیر آپ کو چین، سکون اور آرام نہیں ملے گا. نشے کی بیماری کی ریکوری کے بغیر آپ کی زندگی میں چین، سکون اور آرام واپس نہیں آئے گا. اب آپ نے یہ کام اب کرنا ہے یا مزید کچھ بکھیڑے یا مصیبتیں اکٹھی کر کے کرنا ہے؟ ویسے تو پہلے بھی کافی نشے کی بیماری نے مصیبتیں آپ کو دی ہوں گی، لیکن آپ، اب یہ میں ایک پاسبلٹی کی بات کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن اگر آپ ضد کریں گے یا بات نہیں مانیں گے یا معاملات کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کریں گے تو وقت گزرتا رہے گا. آپ کچھ اور ڈیفیکلٹیز کو ایکیومولیٹ کرتے رہیں گے، کچھ اور سمٹمز، کچھ اور حادثوں کا آپ کو سامنا ہوگا. جانا آپ نے پھر بھی ریکوری میں ہی ہے. وی ڈو ناٹ ہیو اے چوائس. ایک دفعہ جب بیماری آ جائے تو صحت یابی کے علاوہ اور کوئی راستہ ہوتا ہی نہیں ہے، یا صحت کے لیے اسٹرگل کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ ہوتا ہی نہیں ہے. اب یہ کام آپ ابھی جب کہ بہت زیادہ بیگیج ہے تب کر لیجئے، لیکن اگر آپ نادانی سے چلنا چاہیں تو اس بیگیج کو کئی گنا اور بڑھایا جا سکتا ہے. ویسے کیا آپ کے علم میں وہ بیگیج ہے جو نشے کی بیماری کی وجہ سے آپ کو ملا ہے، یا آپ کے امی ابو آپ کو بتاتے ہیں؟ آپ نے کچھ حادثے یا کچھ سمٹمز نشے کی بیماری کی وجہ سے سہے ہیں؟ میں نہیں جانتا آپ میری بات پر کیسا محسوس کریں گے، لیکن میں آپ سے معذرت سے ایک بات عرض کروں، اسے پاگل پن کہتے ہیں. یہ ورڈ ہم سب کو کتنا برا اور عجیب لگتا ہے، لیکن سائیکوسس دراصل ذہنی صحت کی اس حد تک بربادی اور ذہنی توازن کا اتنا الٹ جانا ہے کہ اسے پاگل پن ہی تو ہوتا ہے. آپ اسے ایسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ اور کوئی حادثہ جو آپ نے فیس کیا ہو؟ اچھا، پیرانویا یعنی حد سے بڑا ہوا بلا وجہ وہم اور شک، یعنی ہیلوسینیٹ کرنا. اور بھی اپنے فیملی ممبرز سے آپ بھی ریکویسٹ کریں، میں بھی کروں گا کہ وہ جلد از جلد انٹرونشن ڈیٹا لکھ لیں تاکہ آپ کو ایک زبردست طریقے سے یہ بتایا جا سکے کہ آپ نے نشے کی بیماری میں کیا کیا تکلیفیں سہیں، آپ نے کیا کیا نقصان برداشت کر لیے. تو کیا آپ کے امی ابو انٹرونشن ڈیٹا لکھ رہے ہیں؟ آپ انٹرونشن ڈیٹا لکھ رہے ہیں؟ اچھا، چلیے ان کے بہاف پہ میں ریکویسٹ دوں، جو آپ انٹرونشن ڈیٹا لکھنا شروع کریں گے نا، آپ کو وہ تمام خرابیاں یاد آنا شروع ہو جائیں گی. جو آپ لکھیں گے یہ پروسیس آسان ہوتا جائے گا. لیکن ویسے آپ کو اور ہمیں کیئر تو کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ نشے کی بیماری سے گزرنے کے بعد
اس پروسیس سے گزرنے میں فائدہ ہوتا ہے جس میں ہماری آنکھیں کھلیں اور ہمیں وہ سب کچھ برا لگے جو نشے کی بیماری نے ہمارے ساتھ کیا. لیکن ایٹ ٹائمس پیرنٹس یا مدد کرنے والے لوگ جیسے ڈاکٹر صاحبان بھی وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کسی حد تک کہ نہیں, جیسے کبھی لگتا ہے نا کہ میں بالکل پرواہ نہیں کروں گا یا کروں گی, ان کو برا لگے یا نہ لگے, تو کبھی ایسے بھی لگتا ہے کہ نہیں. آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ کیا جن حادثوں اور نقصانات کا آپ نے فیس کیا ہے جن کو, برا لگنا چاہیے یا نہیں؟ جسے ذہنی صحت کہا جاتا ہے اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نقصان برا لگتا ہے اور فائدہ اچھا لگتا ہے. نہیں, اتنا اوبویس نہیں نہ ہوتا. ہم میں سے جتنے اب کیا کہوں کہ سو کالڈ صحت مند لوگ بھی ہیں وہ بھی کئی مرتبہ اس طرح کی ذہنی سٹیٹ میں ہو سکتے ہیں کہ انہیں نقصان کی بات میں میں آپ کو ایک نقطہ سمجھانا چاہ رہا تھا. آئی ہوپ آئی ایم کلیئر ٹو یو کہ نقصان کی بات پر ہمیں نقصان فیل ہونا چاہیے اور اگر تھوڑی سی ایسوسیٹڈ پین بھی ہو تو کوئی حرج نہیں. فائدے کی بات پر فائدہ لگنا چاہیے. لیکن اگر اس سے الٹ ہو رہا ہو, اگر ہم کسی ایسی ایکسرسائز میں ہوں جیسے علاج ہے اور یہ فائدے کی ایکسرسائز ہے پر ہمیں برا لگ رہا ہو, اور ہم کسی ایسی لائف میں ہوں جیسے نشہ کرتے ہوئے جو زندگی گزاری جاتی ہے نشے کی بیماری میں, پر ہمیں ٹھیک ہی لگ رہا ہو, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا ہمارا دماغ بہت اچھا کام کر؟ ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ نشے کی بیماری میں ایسا لائف سٹائل جس پہ فکر مندی ہونی چاہیے, اور ارد گرد کے سارے لوگ دیکھ کے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. ایون جو گلی کی نکڑ پر ٹک شاپ والا ہوتا ہے نا, وہ بھی جب ہمارے کسی پیشنٹ کو دیکھتا ہے نا تو وہ بڑی کیا کہا جائے کہ پریشان نظروں سے دیکھتا ہے. کبھی آپ نے کبھی کسی کو وزٹ کیا ہو اور آپ کے ہوسٹ پریشان ہو گئے ہوں, یا آپ اپنی امی کی طرف اپروچ کر رہے ہوں اور آپ کے امی کے چہرے پہ پریشانی آ رہی ہو, تو اس کو ٹھیک کیجئے نا. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help.